أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسيلة إليك وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حافظ محمد عامر ہے، میرے چینل کا نام ہے قرآن تلاوت MA۔ آج میں پھر سے آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو نماز کے مسائل بتاؤں گا۔ آج ہم بتائیں گے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں۔ نماز کی سب سے پہلی جو شرائط ہے طہارت، یعنی کہ نمازی کا بدن، لباس، نماز پڑھنے والی جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا جسم، ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ ستر عورت، دو ہے ستر عورت، اس کا مطلب ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان 5 عضو یعنی کہ ایک منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا جسم چھپا ہوا ہونا ضروری ہے عورت کے لیے۔ تیسری ہے استقبال قبلہ، یعنی کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا رخ جو ہے، ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو۔ یہ نہ ہو کہ قبلہ اس طرف ہے تو ہم اس طرف منہ کر لیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے وقت، یعنی کہ جو نماز ہم نے ادا کرنی ہے اس کا وقت ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اب ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز ہم یہ نہیں کہ ظہر کا ٹائم ابھی نہ ہو، شروع نہ ہوا ہو تو ہم پہلے ہی ظہر کی نماز پڑھ دیں، یا عصر کا ٹائم ابھی شروع ہوا نہ ہو تو ہم پہلے ہی عصر کی نماز پڑھ لیں۔ 5ویں نمبر پر ہے نیت۔ نیت جو نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ اب ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو اسی کی نیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اگر جو منہ کے اوپر کہہ دے تو یہ بہتر ہے، زبان کے ساتھ ادا کریں تو یہ بہتر ہے، ویسے دل کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے، جو نماز پڑھنی ہے اسی کی نیت ہو۔ جیسے کہ اب ہم ظہر کی فرض پڑھ رہے ہیں تو اب ہم نے ظہر کے فرض کی نیت کرنی ہے، ظہر کی سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی سنت موقدہ کی نیت کرنی ہے، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو مغرب کی، عشاء کی پڑھ رہے ہیں تو عشاء کی، اس طرح۔ 6 نمبر پر جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یا عورتیں جو ہیں کندھوں تک ہاتھ لے کے جاتی ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ آخری شرائط ہے نماز کی۔ اب اس کے بعد ہے نماز کے فرائض۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، جن میں سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی کہ جیسے میں نے ابھی بتایا نا، شرائط میں تکبیر تحریمہ بھی ہے اور یہ فرائض کے اندر بھی ہے تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے قیام کرنا، یعنی کہ جب ہم ہاتھ باندھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ شریف ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قیام۔ یہ کرنا بھی فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قرات کرنا، جب ہم سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قرات، یہ کرنا بھی فرض ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے رکوع کرنا، جب ہم رکوع کے اندر جاتے ہیں، اس طرح جھکتے ہیں، کمر کو بالکل سیدھا کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے سجدہ کرنا، سجدے میں جانا۔ 6 نمبر پر ہے قعدہ، یعنی کہ جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہیں۔ پھر 7ویں نمبر پر ہے یعنی کہ التحیۃ پڑھ کے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ بھی فرض ہے، دونوں طرف سلام پھیرنا یہ بھی فرض ہے۔ ان 7 ارکان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، پھر یعنی کہ نماز کو ہم دوبارہ ادا کریں گے۔ کل ہم انشاءاللہ نماز کے واجبات بتائیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ السلام علیکم۔